جب تک آپ اور میں یہ نہیں سمجھیں گے کہ گناہ کس چیز کو کہتے ہیں، تب تک ہماری توبہ میں، ہمارے استغفار میں وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی جب ہمیں توبہ و استغفار کرنے کا کہا جائے تو سب سے پہلی بات گناہ چھوڑنے کی آتی ہے کہ گناہ ترک کر دو۔ لیکن اب یہ گناہ ہے کیا اور کس چیز کو گناہ کہتے ہیں؟ سننے میں تو یہ بڑا عام سا سوال لگتا ہے کہ گناہ برائی کو کہتے ہیں، لیکن یہ صرف برے کام کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر وہ چیز آتی ہے جو میں آگے چل کے آپ کو بتا دوں گا، اور اسے سن کے انشاءاللہ آپ کا ذہن کھل جائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ میں اللہ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ثواب کے نیچے ضرور لکھیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستوں، اس استغفار اسپیشل سیریز کے اندر اس کے نئے ایپیسوڈ میں آپ کو گناہ کی ڈیفینیشن بتاؤں گا کہ گناہ چھوڑنے سے کیا مراد ہوتی ہے، یعنی گناہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ دیکھیں دوستوں، جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں یا استغفار کی فضیلت سنتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے کیا بار بار آتی ہے؟ یہی نا کہ گناہ چھوڑ دو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کرو۔ لیکن کبھی آپ نے 2 منٹ کو رک کے یہ سوچے کہ آخر یہ گناہ ہے کیا چیز؟ ہم آخر کس چیز کو گناہ تصور کریں، کس چیز کو گناہ کہیں؟ جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ گناہ کیا ہے، ظاہر ہے ہم اس کو چھوڑیں گے کیسے؟ ہے نا، چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی ڈیفینیشن، اس کا مطلب پتا ہو کہ گناہ اصل میں ہے کیا چیز۔ تو بس آج کی اس شارٹ سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو گناہ کی ڈیفینیشن انتہائی آسان طریقے سے بتاؤں گا، تاکہ جب توبہ استغفار کی بات کریں تو ہمیں یہ پہلے سے پتا ہو کہ یہ کس چیز سے جو ہے نا توبہ کرنے کا نام ہے، گناہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ اس سے توبہ کی جائے۔ دیکھیں، عربک لینگویج کے اندر گناہ، اس کے لیے کئی ورڈز آتے ہیں اور سارے جو ہے نا مختلف درجات کے گناہوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں ایک کا نام لے کے اور جو ہے اس کو ایکسپلین کروں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ علماء کرام کے علاوہ کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا مقصد جو ہے نا آپ کو کوئی عالم دین یا مفتی بنانا نہیں ہے، یہ کام دینی مدارس کا ہوتا ہے۔ میں خود ایک ادنیٰ سا درجے کا طالب علم ہوں، میرا مقصد صرف جو ہے نا کمپلیکس جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو عوام کے لیے بالکل آسان طریقے سے پیش کروں، تاکہ ہر کوئی دین کی بات کو آسانی سے سمجھ سکے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکے، یہی میرا مقصد ہے۔ اگر کسی چیز کے اوپر آپ کو ڈیٹیل کے اندر کچھ معلومات چاہیے ہو تو آپ علماء سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، میں اس کی بہت زیادہ گہرائی میں جائے بغیر بہت ہی آسان لفظوں میں اگر آپ کو بتاؤں کہ گناہ کیا چیز ہے تو گناہ ہر وہ کام ہے، کون سا کام؟ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، چاہے وہ کام کرنا ہو جو شریعت میں منع ہے یا چھوڑنا ہو جو فرض ہے، یعنی جس کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، جس کو کرتے وقت ضمیر اندر سے ملامت کرے اور جس کو کرتے ہوئے یہ ڈر لگے کہ کوئی مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ وہ عام طور پہ گناہوں کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ استغفار کے لیے، گناہ چھوڑنے کا، اس کا ارادہ کرنے کے لیے ہم ان 3 ٹائپس کو سمجھنا ہوگا۔ پہلی ٹائپ یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ حقوق العباد کہتے ہیں لوگوں کے حوالے سے حقوق، یعنی کہ اللہ کی مخلوق کے حوالے سے حقوق ہوتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جس سے جو ہے نا آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہلکا لیا جاتا ہے، کوئی اس کو ویلیو نہیں دی جاتی ہے، یعنی جو چیز آرام ہے وہ کر لی، جیسے اپنے کسی مسلمان سے جو ہے نا بغض و حسد رکھنا، کینہ دل میں پالنا، نفرت کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمتیں لگانا، چغلیاں کرنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کا حق مارنا، گالیاں بکنا اور سودی و ناجائز کمائی وغیرہ، یہ سب پہلی ٹائپ ہوتی ہے گناہ کی۔ اور ٹائپ نمبر 2 میں جو چیز فرض تھی وہ چھوڑ دی، یعنی نماز فرض ہے نہیں پڑھی، چھوڑ دی، روزہ فرض ہے نہیں رکھتے، صاحب استطاعت ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتے، زکوٰۃ روک دیتے۔ ایسی اولاد جو اپنے والدین کا حق ادا نہ کرے اور والدین اپنی اولاد کا حق نہیں ادا کرے، یہ بھی گناہ ہے، اور ٹائپ نمبر 2 میں آتے ہیں یہ۔ اور تیسری ٹائپ ان گناہوں کی ہے جو بندہ اپنے آپ کے اوپر کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر کرتا ہے، یعنی ہر وہ کام جو آپ کی صحت، آپ کے ذہنی سکون اور وقت کو برباد کرے، یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہی ہے، کیونکہ یہ جسم اور ہمارا وقت، یہ زندگی، یہ اللہ پاک کی امانت ہے۔ تو گناہ صرف برا کام کرنا نہیں ہے، اچھا کام نہ کرنا بھی گناہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کو کتنی خوبصورت اور کتنے بہترین جو ہے نا ڈیفینیشن اس کی بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم یہ ناپسند کرو کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے، لوگ اس سے واقف ہوں، یعنی گناہ وہ چیز ہے جو سب سے پہلے اطمینان قلب برباد کرتی ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ گناہ کو سمجھنا یہ توبہ کے لیے کیوں ضروری ہے، اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیا انجانے میں جو گناہ ہوتے ہیں یہ بھی گناہ واقعی گناہ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب آپ قرآن کی روشنی میں سمجھیں۔ فرمایا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری پکڑ نہ فرما۔ تو دوستوں، اصول اس سے یہ نکلا کہ جو کام جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی میں کیا وہ تو ہوا پکا گناہ، اور جو کام بھول کر یا لاعلمی میں ہوا اللہ جو ہے نا بہت معاف فرمانے والا ہے، تو توبہ کرنی چاہیے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن دوستوں، یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جیسے ہی پتہ چل جائے کہ یہ غلط تھا تو پھر اسے جاری رکھنا یہ جو ہے نا گناہ بن جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ مصنون وظائف عملیات، ذکر و اذکار، توبہ استغفار کا تو اہتمام بڑے ذوق و شوق سے کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن غور یہ بھی کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری زبان سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا، کہیں سود تو نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں، اگر خدا نخواستہ اس میں مبتلا ہیں تو یہ اصل میں گناہ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔
ہم نے ان کو گناہ سمجھا ہی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ایک اور چیز جاننی بہت ضروری ہے کہ گناہ جو ہے نا یہ 2 درجوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا درجہ جو ہے نا یہ گناہ کبیرہ کے ہیں، یعنی بڑے گناہ، وہ گناہ جن پر قرآن یا حدیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہو، جیسے شرک کرنا، قتل کرنا، زنا، سود، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی وغیرہ۔ اور دوسرا درجہ گناہ صغیرہ کا ہے، یعنی چھوٹے گناہ، لیکن خبردار چھوٹے گناہوں کو ہلکا مت سمجھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، جب بھی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو صرف لکیر کے فقیر بن کر استغفار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ان گناہوں کو ذہن میں لانا چاہیے جو دن بھر جو ہے نا ہوتے رہتے ہیں، پھر چاہے جو ہے نا وہ زبان کی وجہ سے ہو، آنکھوں کی خیانت کی وجہ سے ہو، یا جو ہے نا کسی کا حق مارنا ہو، کسی کو ناحق ستانا ہو۔ جب آپ گناہ کو پہچان کر توبہ کریں اور پھر استغفار کریں گے، یعنی گناہ کو پہچانا اور پھر اس کے اوپر توبہ کی، توبہ کے بعد استغفار کیا، تو یقین جانیے آپ کو اپنے دل کے اندر وہ سکون محسوس ہوگا جو آپ نے پہلے کبھی میں کہتا ہوں محسوس ہی نہیں کیا ہوگا۔ آپ عمل کر کے تو دیکھیں۔ آج دوستوں یہاں جو ہے نا ایک بڑی امپورٹنٹ بات نکلتی ہے، اکثر لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں توبہ اور استغفار یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، جبکہ حقیقت میں دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کا اپنا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ توبہ اور چیز ہے، استغفار الگ چیز ہے۔ اور توبہ کیا ہے اور استغفار کیا ہے، اس کے حوالے سے میں سیپریٹ ویڈیوز بنا چکا ہوں، ان کے اندر یقین مانیں میں نے بڑی باریکی سے بتایا، بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا ہے، ان کے درمیان فرق بھی واضح کیا ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز کا ایپیسوڈ 3 ہے، اس سے پہلے 2 ایپیسوڈ بنا چکا ہوں۔ پہلے ایپیسوڈ کے اندر میں نے استغفار کا جو ہے نا یہ بتایا اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور دوسرے ایپیسوڈ کے اندر میں نے یہ بتایا کہ توبہ کیا ہے، اصل میں توبہ کس چیز کو کہتے ہیں، توبہ ہم سے کیا چاہتی ہے۔ یعنی سننے میں تو یہ بڑا عام سا لگتا ہے کہ توبہ کے بارے میں ہر کوئی سمجھتا ہے، میں جو ہے نا بڑے بہترین طریقے سے سمجھتا ہوں کہ توبہ کیا چیز ہے، لیکن میری نظر میں جو ہے نا دوستوں عام لوگ توبہ کا اصل مطلب نہیں سمجھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہوں میں ملوث ہوتے رہتے ہیں، یعنی آج توبہ کی، کل ٹوٹ گئی، کل توبہ کی، پرسوں ٹوٹ گئی، تو یہ توبہ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو خیر میں نے پہلے ایپیسوڈ کے اندر استغفار کا مطلب و مفہوم بتایا، اس کی حقیقت بتائی ہے، دوسرے کے اندر توبہ کے حوالے سے بات کی ہے کہ توبہ کس چیز کا نام ہے، اور تیسرے ایپیسوڈ کے اندر میں نے استغفار اور توبہ کے درمیان جو ہے نا فرق واضح کیا ہے کہ کیسے یہ چیزیں جو ہے نا دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، استغفار میں کیا فرق ہے، توبہ میں کیا فرق ہے۔ تو آج جیسا کہ یہ ایپیسوڈ 3 ہے سیریز کا، تو اس کے اندر میں نے گناہ کی حقیقت بتائی ہے کہ گناہ اصل میں کہتے کس چیز کو ہے۔ یعنی جب ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ گناہ سے توبہ کرو، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ بھائی ہم توبہ تو کر لیں، لیکن یہ گناہ ہے کس چیز کا نام، کیا گناہ صرف جو ہے نا شرک کرنے کا نام ہے، یا زنا کرنے کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے، یہ میں نے جو ہے نا آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل سے بتایا ہے۔ تو بہرحال اپنے گناہوں کو پہچانیں، ان کے اوپر پہلے تو توبہ کریں کہ آئندہ ان گناہوں کو آپ نہیں کریں گے، اور پھر جن کا صدور ہوا ہے ماضی میں ان کے اوپر آپ اللہ پاک سے استغفار مانگیں، بخشش مانگیں۔ اللہ پاک جو ہے نا بڑا مہربان ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، بےحد خوش ہوتا ہے، تو آپ یہ کام لازمی کریں۔ تو دوستوں خلاصے کے اگر طور پہ میں آپ کو مختصر کر کے اگر بات کو بتاؤں تو گناہ جو ہے نا ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے جان بوجھ کر ہو یا غفلت سے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ جو ہے نا جاننے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے نا گناہ کی یہ ڈیفینیشن پہلے سے معلوم تھی، سچ سچ بتانا ہے۔ تو دوستوں یہ ثواب کی نیت سے آپ کامنٹ باکس میں استغفر اللہ لکھ کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی نیکی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔